آیت نمبر 55 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے 12واں پورا ہو کر الحمدللہ 13واں پارہ شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک 13ویں پارے کا بھی معنی مفہوم ہم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک اس 13ویں پارے پہ بلکہ پورے قرآن پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، اور اللہ پاک کا جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا طالب ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی توجہ دھیان دنیا کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نبی کی توجہ دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ آخرت کی طرف ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ کہ ہم نے ان نبیوں کو آخرت کے گھر کے لیے خالص کر دیا. نبی جو ہیں وہ آخرت کو ہی طلب کرتے ہیں، دنیا کو طلب نہیں کرتے. اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اگر کوئی عہدہ طلب کرے اس کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہے، اور جس کو عہدہ دیا جائے، پیش کیا جائے عہدہ جس کو، اس کے ساتھ اللہ پاک کی تائید ہے. تو ان سب حقائق کے باوجود یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دنیا کا عہدہ طلب کیوں کیا؟ تو بادشاہ ملک کو وزیر خزانہ بنا دے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر طالب کے پیش نظر دین کا مفاد اور اللہ کی مخلوق کا مفاد ہو تو پھر دنیا کا عہدہ بھی طلب کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے عہدے کو اگر میں نے قبول نہ کیا تو اس عہدے پہ کوئی غیر مستحق آدمی آ جائے گا تو اس کا مستحق ہی نہیں، اور وہ آگے دین کا نقصان کرے گا، دنیا کا، اللہ کی مخلوق کا نقصان کرے گا، تو پھر ایسے عہدے کو طلب کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ دین کا بھی نقصان نہ ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی نقصان نہ ہو. ایسے سمجھو چاہے تکبر غرور کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو پھر تکبر غرور کر کے دشمن کو بزدل کرنا ضروری ہے. جیسے صحابہ کرام میدانوں میں، جہادوں میں تلوار کے جوہر دکھا کے، بہادری کے جوہر دکھا کے اللہ کے رسول کے دشمن کو قتل بھی کرتے تھے، قید بھی کرتے رہے، بکاتے بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ملک میں مولوی الیکشن نہیں لڑتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. الیکشن میں لڑ جاتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی لڑنے کھڑا ہو بھی جائے الیکشن میں تو وہ باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. لو جی روٹیاں مانگ کے کھان والے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا قائم مجلوں میں مال پر ہے، بس سیاست کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا کیونکہ ملک نے قحط کا شکار ہونا تھا. کئی ذات اعتراض کرتے لوگ یوسف علیہ السلام نے کافر گورنمنٹ کا عہدہ کیوں طلب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید یہ مسلمان ہو گیا تھا. اگر مسلمان نہیں بھی ہوا بالفرض یہ یوسف علیہ السلام کو اچھا سمجھتا تھا. یوسف علیہ السلام کا بڑا قوت تھا یہ، اور یوسف علیہ السلام کو جس عہدے میں اس نے مقرر کیا تھا اس عہدے کے سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کو اس نے سونپ دیے تھے، بلکہ پورے مصر کے اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے. یہ برائے نام بادشاہ لے گیا تھا. اس لیے بھائیو اگر کسی عہدے دار کو گورنمنٹ شریعت کے خلاف کام کرنے پہ مجبور نہیں کرتی تو ایسا عہدہ پھر کافر گورنمنٹ کا بھی جائز ہے. اور اگر گورنمنٹ کسی عہدے دار کو شریعت کے خلاف کام کرنے مجبور کرتی ہے چاہے مسلمان حکومت عہدہ ناجائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا.
انگریز نے اپنے دور میں مسلمانوں کو بڑے بڑے عہدے دے کے بڑا بڑا غلط کام کرایا مسلمانوں سے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، قتل کروایا اور دین کا نقصان کیا مسلمانوں کو عہدے دے کے۔ جب علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، جو مر گیا شہید نہیں حرام موت مرے گا، یہ فتویٰ دیا تھا اس وقت علماء نے۔ فتویٰ دینا اس وقت بڑی بہادری، بڑی جرأت تھی۔ انگریز نے علماء دیوبند پہ سختی کی، ہزاروں علماء اللہ کو شہید کر دیے۔ کہتے ہیں کہ 500 علماء کو ایسے کھڑا کر کے توڑ کے گھوڑے سے اڑا دیا، خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے علماء کو آگ میں گرا دیا انگریز نے، تلاش کر کر کے گاؤں میں سے 25 علماء کو شہید کر دیا۔ لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر چکی نہیں جھکی، اس کا نہیں قبول کیا علماء نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ مولانا طاولہ شاہ کماری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، پھانسی کا۔ جو مرید کے ساتھی تھے وہ رو رہے کہ اگر صاحب خوش ہیں، پھانسی والے دن انہوں نے حجامت کی، غسل کی، اچھا لباس، خوشبو لگائے، بہت خوش مل رہے ہیں۔ انگریز نے دیکھا بھی یہ تو مولانا صاحب پھانسی کی سزا پائی سے خوش ہے، ہم اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی پھانسی والی سزا کو سزائے موت میں بدل دیا جائے۔ اب مولوی صاحب رو رہے ہیں، ساتھی خوش ہیں۔ پوچھا صاحب کیوں رو رہے کہ یار بات یہ ہے اگر قربانی کے جانور میں نا کوئی عیب ہو نا تو اس کی قربانی نہیں لگتی، مجھ میں پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم نور کے لیے میری قربانی جو ہے وہ مسلم ہوگی۔ یہ علماء تھے، ٹکرا جاتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب ایسے مولوی نہیں ہیں، چھان بورا جتنا مرضی اکٹھا کر لو، کھلا دے دیو، چندے دے دیو، فروش بوٹ دیکھا، بکرے شکرے، دودھ پینے والے مجنون ہیں، دودھ دینے والے مجنون ہے، کوئی جان دیتا پیسہ۔ دوسرے اسلام نے فرمایا کہ بادشاہ اگر تو چاہتا ہے تیرے ملک میں ایک طوفان آنے والا ہے، تیرا ملک قحط کا شکار ہونے والا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری آیا بھوک سے نہ مرے تو پھر اس کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں ملکی خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور کہاں خرچ کرنا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی بادشاہ بن جائے نا تو اس کو بادشاہ بن کے اللہ کا فقیر بننا چاہیے۔ اللہ کا فقیر، جو اللہ کا فقیر بن جاتا ہے اس کو سب کچھ بن جاتا ہے، جو اللہ کا فقیر نہیں بنتا وہ ہر شے برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کی تباہی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو بھی آتا ہے کرسی میں کہتا ہے کرسی میری ہے، یہ ملک میرا ہے، میری مرضی چلے گی، میری مرضی چلے گی۔ کہ جب اس میں اللہ کی مرضی چلتی ہے نا، مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی یہ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی جب چلتی ہے پھر وزیر اعظم سے یہ لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں۔ بادشاہوں پہ پریشانی آتی ہے، بادشاہ وزیروں سے مشیروں سے مشورے کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہ جب پریشانی آتی تو یوسف علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے دربار میں عرض کر اللہ کو پکارے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا کوئی۔ لبا ہمارے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا۔ ہم نے یوسف کے قدم مصر کی زمین میں جما دیے۔ اس کے اللہ پاک یہاں کافروں کیے سوال کا دوسری مرتبہ جواب دے رہے ہیں۔ مکہ مشرکوں نے سوال کیا تھا کہ جی یعقوب علیہ السلام خاندان یہ کنعان میں رہتے تھے، مصر کیسے آ گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح کہ ہم نے یوسف کیا دیا مصر کی زمین پہ ٹھکانہ، جس طرح ہم نے کنویں سے نکالا یوسف کو، اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جب یوسف مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے تو سارا خاندان ہی آ گیا، وہاں باپ بھی آ گیا، ماں بھی، اور بھائی بھی، سارا خاندان ہی آ گیا۔
فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، یوسف علیہ السلام پہلے تو زلیخا گھر میں رہتے تھے، زلیخا گھر سے جیل میں رہتے تھے، اب یوسف علیہ السلام آزاد تھے مصر کی سرزمین پہ جہاں چاہے رہے، کوئی نکاح کوئی پابندی نہیں یوسف علیہ السلام پہ۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ہماری مرضی، جس پہ چاہے رحمت کا دروازہ کھول دیں، جس پہ چاہے رحمت کا دروازہ بند کر دیں، جس پہ اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اگر بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمتوں کے سمندر ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہو، کتنا ہی بندہ گناہ گار ہو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ دن قیامت کے ذرہ برابر بھی نیکی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر نیکی، جس میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا نا، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رائی کے ایمان ہو، شرک نہ ہو، خالص ایمان تھوڑا سا بھی ہو، اس کو بھی اللہ پاک نکال لے گا جنت۔ ایمان اگر شرک ہے پھر کچھ نہیں، پکا جہنمی ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے مجرم پہ۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کا جب کنٹرول ملک کا سنبھالا تو نہ کسی کو کوئی شکایت رہی، نہ کوئی پریشانی رہی، نہ کوئی شکایت نہ کوئی پریشانی، پورا ملک ہی خوشحال ہو گیا، امن و امان، ہر طرف خوشحالیاں۔ اس کی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے پورے مصر میں اللہ پاک کے احکام جاری فرمائے تھے۔ بھائی جہاں اللہ پاک کے احکام جاری ہونا پھر وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، خیریں ہوتی ہیں، اللہ رون کے بہارے لگا دیتا ہے وہاں۔ ہمارے ملک میں کیا ہے، اللہ کا قانون ہے، جو اس کا قانون ہے، انگریز کافر کا قانون چل رہا ہے۔ جب سے ملک بنا ہے، بنا کس پہ، اسلام کے نام، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، یہ کہتے ہیں لکھا ہوا دیواروں پہ ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، یہ بنے اس لیے ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، قرآن کا نبی کا فرمان ہوگا، یہاں قرآن ہوگا، لیکن یہ بڑے بڑے وڈیرے رسا گیر یہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیا کرو اللہ پاک اس ملک کو قرآن و سنت والی قیادت نصیب فرمائے۔ ملک میں انگریز کا قانون چل رہا ہے، ہمارے لیے بہت افسوس کہ ہم مسلمان کلمہ نبی کا پڑھنے والے، نبی کا قانون ہے، کافر کا قانون چل رہا ہے یہاں۔ ہم کہتے ہیں ہم امتی ہیں، نبی کلمہ پڑھتے ہیں، اور بھی بیچارے چند زور لگاتے ہیں اسلام کو، کوئی بھی نہیں اسلام کو پسند ہے۔ کسی کو کہا کہ بھائی اسلامی قانون چاہیے، کہتے ٹنڈے ہونا، سی ٹنڈے ہونا، ایسے ہاتھ کٹانے تو سارا ملک ہی ٹنڈا ہو جائے گا، نہ کرو چوری، نہ ٹنڈا ٹنڈے ہو۔ دیش کا قانون اسلامی قانون نہیں، اسلامی قانون ہوتا قرآن کا، اللہ کی توحید کی بہاریں ہوتی، نبی کی سنت کی بہاریں ہوتی۔ کافر کا قانون نحوس پڑ رہی ہے ملک پہ، اللہ کی توحید ختم ہوتی جا رہی ہے، شرک بڑھتا جا رہا ہے، نبی کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، بدعت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانے کھا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی اپنا ہم سمجھ نصیب فرمائے اللہ پاک بھائی۔ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو تھا مصر کا بادشاہ ریان بن ولید، یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، یہ مسلمان ہو گیا اور اسلام پہ ہی اس کا انتقال ہوا ہے، موت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ خاتمے بھی ہوتا ہے۔ آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے جی، آخر میں کیا ہو جاتا ہے، خاتمہ کفر پہ، شرک پہ، شر پہ ہو جاتا ہے، گیا جہنم میں، سب نیکیاں برباد۔ اور آدمی ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، آخر میں اللہ کی فضل سے خاتمہ خیر پہ ہو جاتا ہے، ایمان پہ، توحید پہ، نبی سنت پہ، تو گیا جنت پہ۔ دعا مانگا تو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہر بات خاتمہ بالخیر ہو۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، ایمان کے ساتھ تک مور لگ گئی اس کی، پکا جنتی ہے، مور لگ گئی، جیت گیا وہ۔ جو کلمہ پڑھتا ہو، جو شرک کرتا ہو مر گیا وہ برباد ہے، جتنے مرضی حج کی عمرے کی، شرک کرتا ہو مر گیا، گیا پکا جائے، پکا جائے۔ اللہ فرما رہے کہ والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون،
آخرت کا اجر جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کی حکومت بھی عطا فرمائی اور آخرت کا اجر و ثواب ہے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ اس دنیا کی حکومت سے کروڑوں درجے بہتر ہے میرے بھائیوں. یہ آخرت کا اجر و ثواب جو ہے نا یہ کافر کو نہیں ملے گا, مشرک کے لیے نہیں ہے, منافق کے لیے, یہ مومن کے لیے ہے. توحید و سنت والوں کے لیے یاد رکھنا آخرت کا اجر و ثواب ان کو ملے گا, اللہ ان کو نصیب فرمائے گا. میرے بھائیوں یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا یہ عارضی ہیں, فانی ہیں, عارضی. یہ مربے, ملیں, فیکٹریاں, کارخانے, اولادیں, بیوی بچے کیا ہیں؟ عارضی ہیں, فانی ہیں. اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں, ابدی ہیں. وہ کیا ہے؟ دائمی, ابدی. یہ دنیا کی جتنی مرضی نعمتیں مالا مال ہے کوئی اکیلی چھوڑنی پڑے گی, کیوں نہیں؟ ساتھ لے کے جاتا ہے کو مربے, کو ملے, کو فیکٹری, کارخانے, ہے جی, کوئی بھی نہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ساتھ. لیکن جو جنت میں داخل ہو گیا نہ جنت سے وہ نکلے گا نہ اللہ اس کو نکالے گا, ہمیشہ پکا پکا جنت میں رہے گا. کروڑوں سال سے بھی زیادہ, اربوں سال سے وہ زندگی وہ ہے بھائیو. یہ کیا زندگی ہے؟ کوئی یہ تو علم انما الحیات الدنیا لعب, یہ تو قرآن نے کہا کھیل تماشا ہے دنیا. اور اس امت کو علماء یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ دنیا جیف طالبها خلاف, کہ دنیا مردار ہے, جو حرام طریقوں سے دنیا اکٹھی کرتے ہیں وہ کتے ہیں. علماء کیا ہے دنیا؟ کوئی ہے دنیا, آخرت ہے. کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی. نہ اللہ نکالے نہ جنتی نکلے ہو جنت میں سے. اور 2.5 مرلہ کے مکان سے نکلتے تھے بندے آج جان سے ایک دفعہ نہیں نکلتے تھے, چھوڑتے. تو ایڈی جنگل کون چھوڑے گا؟ زندگی وہ ہے بھائیو, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری اس سے ہوگی, اس کتاب سے. یاد رکھنا اس کتاب سے. ان کو چھوڑ کے کہو گے نا فلاں جماعت میں فلاں یہ وہ مولوی فلاں پیر, نہیں, غلط ہے. تو اس سے دور ہے, اس کی دنیا بھی برباد ہے. اس سے جنت کی تیاری ہوگی, اس سے اللہ ملے گا, اللہ کا رسول ملے گا, جنت اس سے ملے گی. یاد رکھنا مومن کی دنیا بھی اس سے آباد ہوتی ہے اور آخر اس سے آباد ہوتی ہے. لفظ ایمان اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو دل و جان سے تسلیم کر لینا. آمنو ہے لفظ, آخر اجر و ثواب جو کس کے لیے بہتر؟ ایمان والوں اور تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. لفظ ایمان اس کا لغوی معنی کسی چیز کو دل و جان سے تسلیم کر لینا, مان لینا. اور شرعی اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو دستگیر و داتا, گنج بخش, فیض اعلیٰ, مشکل کشا, حاجت روا سمجھنا. صرف اس کو اللہ پاک, کسی اور کو نہیں. صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی ہر چیز کا خالق سمجھنا, اللہ پاک کو ہی ہر چیز کا مالک سمجھنا, اللہ پاک کو ہر چیز کا کنٹرولر سمجھنا, ہر شے پہ قادر سمجھنا, ہر جگہ موجود سمجھنا, ہر چیز کو جاننے والا سمجھنا, ہر چیز عطا کرنے والا سمجھنا. یہ کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ پاک کو وحدہ لا شریک سمجھنا. یہ ہے ایمان باللہ. سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی ان پر ایمان لانا ہے. جتنے رسول ہیں, نبی ہیں, سب پر ایمان لانا ہے. جتنے فرشتے ہیں سب پہ ایمان لانا ہے. اور اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے 50,000 سالہ لمبا دن قیامت کا, اس پر بھی کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. اور پھر حساب کتاب, جزا و سزا, جنت جہنم, پل صراط وغیرہ, ان سب چیزوں میں ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. متقی تقوی والے کہتے ہیں. تقوی والا وہ ہوتا ہے جو شرک سے بچے, کفر سے, بدعت, رسم و عبادت, خرافات, اللہ کے رسول کی بغاوت سے بچے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی, تقوی والا. اور قرآن کا کہتا ہے ہدی للمتقین. قرآن کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ متقین کی. اور فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون, اللہ نے متقین کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
دن قیامت کے سب دوست دشمن بن جائیں گے. قرآن ہے، دوست نہیں ہے نا، سب دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، متقین تو دشمن نہیں بنیں گے. متقین کی دوستی دن قیامت کی برقرار رہے گی. ان للمتقین مفازا، متقین کامیاب ہونے قرآن کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو الیکشن جیت جائے، وہ کام کرکٹ کا میچ جیت جائے، کاروبار اچھا ہے، بچے زیادہ ہیں. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر کے فقط فاز، وہ کامیاب ہے، باقی سارے ناکام. کیونکہ قرآن سچا ہے کہ نا؟ بولو یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیے گئے وہ کامیاب ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ کام. چاہے ساری دنیا ہی کسی کے پاس ہو، سارے کے سارے کام ہے. اس کی تیاری کرو آخرت کی کہ اللہ دن قیامت کے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر پائے. میں بار بار کہتا ہوں تو قرآن والے بن جاؤ گے، بس قرآن والے بن جاؤ انشاءاللہ. ہم اس قابل تو نہیں ہیں، گناہوں میں کر کے ڈوبے ہوئے، لیکن اگر قرآن ہمارے ساتھ ہوا نا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے، ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول ہے. قرآن کا ساتھ دو گے نا قرآن شفاعت کرے گا. کیوں جی؟ قرآن کا ساتھ دو گے قرآن جھگڑا کرے گا. پھر اگر قرآن سے دور ہو پھر قرآن بھی دور رہے گا. تو قرآن کو کیا ضرورت ہے؟ پہلے قرآن کے بنو. قرآن کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، قرآن کے بنو پھر قرآن بھی بنے گا. قرآن سے وفا کرو پھر قرآن بھی وفا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو، یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے 7 سالوں میں وافر مقدار میں غلہ جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا جمع کافی، اور غلے کو جو خوشے تھے غلے اس میں ہی سٹور کر لیا، محفوظ کر لیا. پھر بدحالی کے سال بھی آ گئے، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے. یہ مصر میں ہی قحط نہیں پڑا بلکہ دور دور اور ملکوں میں قحط پڑ گیا. ارض کنعان جو ہے یہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے. ارض کنعان آج بھی خلیل نامی شہر کے نام سے موجود ہے. اب اس کا نام کیا ہے شہر کا؟ خلیل. ابراہیم علیہ السلام وہاں جا کر خلیل آباد ہوئے. شہر کا نام کنعان نہیں ہے، اب خلیل. اس شہر کا بڑا سنا، پورا پر رونق ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے. پہلے بستی تھی، گاؤں تھا، وہ شہر بن گیا، آبادی بن گئی. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے وہاں. تو ارض کنعان میں بھی قید پڑ گیا. تو مصر کے لوگوں کے بعد جو غلہ تھا نا وہ قید کے پہلے سال میں ہی ختم ہو گیا. قید کے پہلے سال میں سارا ختم ہو گیا. قید کے پہلے سال میں یوسف علیہ السلام مصر کے لوگوں کو پیسے کے بغیر غلہ دیا. پیسے لیتے گئے، غلہ لیتے گئے. سال کے سارے پیسے مصر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. کوئی پیسے نہیں رہا مصر کے پاس. دوسرا سال آیا قید کا، تو یوسف علیہ السلام دوسرے سال اللہ سونے چاندی زیورات کے بدلے مصر کے لوگوں کو غلہ دیا. دوسرے سال میں سارا سونا زیورات وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. تیسرے سال یوسف علیہ السلام نے جانور مویشی جو تھے ان کے بدلے غلہ دیا. تیسرے سال میں سارے جانور مویشی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. چوتھے سال غلاموں لونڈیوں کے بدلے یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا. سب لونڈی غلام یوسف علیہ السلام ہوا. پانچویں سال زمینیں گھر جائیدادیں ان کے بدلے یوسف علیہ السلام نے غلہ دی، وہ بھی آ گیا. چھٹے سال لوگوں نے غلے کے بدلے بچے ہی بیچ دیے اپنے. سرکار بچے ساتھ دو سن گندم دیو اناج تھا. اور 7ویں سال خود اپنے آپ کو بیچ دیا. اس طرح یوسف علیہ السلام مصر اور مصر کی ہر چیز کے مالک بن گئے. اللہ نے مالک بنا دیا. جب یوسف علیہ السلام آئے تھے کیا تھے؟ غلام تھے. اور اب مصر اور مصر کی ہر چیز کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی توحید کی برکت تھی. یہ ساری اللہ کی، بولو سارے، توحید کی برکت تھی. یوسف علیہ السلام پہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا نے حملہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ کہا تھا نا. اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ کی توحید بیان کی. پھر جیل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی.
بادشاہ بننے کے بعد اللہ کی توحید بیان کی اور پورے ملک میں اللہ کے احکامات جاری کیے. اللہ پاک نے فرمایا یوسف ہے اب دیکھ دنیا بھی تیری ہے اور آخرت بھی تیری ہے. بھائیو آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ہم پہ ابھی نشہ نہیں چڑھا قرآن کا. ہاں جی نشہ نہیں چڑھا. نشہ چڑھنا چاہیے کہ نہ بھائی. حقہ جو پیتا ہے نا وہ حقہ پیے گا کبھی بھی لگا نہیں کرنا حقے کا. جو کیا پیے گا نا وہ پیے گا. سگریٹ پینے والا پیے اس کو نشہ ہے. یہ کیا نشہ ہے؟ قرآن کا نشہ چڑھے. اور قرآن کے بغیر دل ہی نہ لگے تمہارا. دنیا کی کوئی کتاب اچھی نہ لگے جتنا اچھا اللہ کا قرآن لگے. نشہ ہی بڑھو قرآن کی. ابھی کوئی نشہ نہیں چڑھا. ہاں جی جب نشہ چڑھ گیا نا پھر میں بتلاؤں گا. اب نشہ چڑھ گیا ہے. نشہ چڑھانے کے لیے قرآن کا پہلے اپنی حاضری خود حاضر ہونا ہے. اور جو ساتھی نہیں آتے ان کی فکر کرو. آپ کو آنا ہی آنا ہے. اس میں آپ کو آنا ہی آنا ہے. قرآن کو ٹائم دے دیا ہے. قرآن کے نام لگا دیا جائے. وقف ہے قرآن کے لیے. نہیں کسی کو ٹائم دیا جائے گا. جو ساتھی نہیں آتے ہمارے 50 سے زیادہ ہمارے ساتھی ہو گیا الحمدللہ. 50 سے زیادہ. لیکن 8-10 ہر روز نہیں آ رہے. ناگا کرے کرے کوئی ان کی فکر کرو. آپ لوگ پڑھ کے چلے جائیں. ان کی فکر نہیں کرنی جو ساتھی نہیں آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ دور ہی نہ ہو جائے قرآن سے. ایک دن ناگا 2 دن ناگا ہٹتے ہٹتے قرآن نہ چھوڑ. کئی چلے بھی گئے اکا دکا یہاں سے چھوڑ کے قرآن کو. نہیں قرآن پسند آیا بھائی. آدمی مرنا مر جائے جو مرضی ہر چیز کو چھوڑ دو. کس کو نہیں چھوڑنا بولو اونچی بولو. قرآن کو ان کی فکر کرو. جو کرنی ہے. ہمارے ساتھی فلانا کیوں نہیں آیا؟ کوئی 10 ساتھی یہاں بیٹھا کرو ان کے لیے. کون نہیں آیا بھائی آج پتا کرو. فون کرو اس کو کیا ہو گیا. کلاس سے غیر آج کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کلاس میں بھی ایسی کبھی باقی آئے تو اس کا نقصان ہوا کتنا. فکر کرو. دوسری بات قرآن کے مقابلے میں اگر اولاد آئے ہاں پھر نشہ چڑھے گا. والدین آئے رشتہ دار آئے محلے دار آئے جماعت آئے ہاں جی کاروبار آئے کوئی چیز بھی آ جائے کوئی جماعتی ساتھی آ جائے سب کو ٹھکرا دو. اللہ کے قرآن کو قبول کر کے سینے کے ساتھ لگا کے بلکہ سینے میں اتار کے اس پہ عمل کرو. پھر نشہ چڑھے گا. کوئی بھی آ جائے قرآن کے مقابلے میں وہ دور کرنا چاہتا ہے. وہ وسوسہ ڈال رہا ہے آپ کے دل میں باتوں میں قرآن سے دور کر رہا ہے. وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے. چاہے وہ کتنے رشتے دار ہے آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں مسجد کے معاملات میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. کیوں بھی چلو گے نہیں؟ اونچی بولو میرے ساتھ چلو. دینی معاملات میں مسجد کے معاملات میں اگر میں اللہ کا فرمان بیان کروں نبی کا فرمان بیان کروں پورا فیصلہ باد مجھ کو جھوٹا کہ تم نے کہا نہیں ہمارا استاد سچا ہے اور قاری صاحب سچے ہیں. اس بات ہمارا استاد قرآن بیان کرتا ہے نبی کا فرمان بیان کرتا ہے. اس لیے بھائیو یہاں کچھ معمولی سا الجھا ہوتا ہے. کئی ساتھی نماز ہی نہیں پڑھنے آتے. قرآن نہیں کیا نماز نہیں کی. بھائیو مجھ کو پکے ساتھی چاہیے مضبوط. قربانی کا ہمیں جنگ لڑنی ہے. یہاں کچھ بھی مسجد کا ماحول بنانا ہے. کیوں نہیں شرکا وغیرہ ختم کرنی ہے. اللہ کے قرآن کے نبی کے فرمان کو یہاں لانا ہے ہم نے. بس کوئی فرقہ نہیں چلے گا یہاں. بس قرآن چلے گا نبی کا فرمان چلے گا. بس اس کو لانا ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے. اور کچھ جنگ نہیں ہم نے یہاں لڑنی. اتنے ماشاءاللہ ہو گئے 50-60 بندے ہو گئے. اب تو جی ہاتھی بھی لگ گیا پوچھ بھی لگ گئی. شہید کوئی نہیں باقی رہ گئی. اب تو اللہ کے ہوتے اتنے ساتھی ہوتے منع کر سکتے ہیں. اس کو آپ تقریب کا نہیں کرتا ہے بلا شراب خود کہہ سکتے ہیں. سب کو مسئلوں کا پتہ لگتا ہے. ایک انگوٹھے نہیں چومنے بدعت ہے. ہاتھ نہیں ملانا نماز کے بعد بدعت ہے. سارے سب کی ذمہ داری ہے. 2 سال ہو گئے تب میں جنگی لڑ رہا تھا اکیلا لڑتا ہوں. تو اتنے ساتھی ہو گئے. اب تو آپ کا کام ہے. وہ ابھی انگوٹھے چوم رہا ہے. بھائی اللہ کے نبی ضرور پڑھنا سنت. یہ انگوٹھے چومنی بدعت ہے. نہیں سنت نبی کی. بعض کے بعد ہاتھ نہیں کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی نے صحابہ کی طرف سے آج یہ صحابہ کے نبی سے ہاتھ ملا آپ ہاتھ ملائے. ہمارے کے فور وقت کوئی کہیں ثابت نہیں کی. بدعت ہے یاد رکھنا. تو یہ مسئلے آپ ہی بتلا سکتے ہیں. میری ذمہ ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا
آپ یہ بتلائیں گے، کیوں یہ بتلاؤ گے نہیں مسئلے سارے، بولو سارے بولو، سب کی ذمہ داری ہے یہ، میری ذمہ داری ہے کہ میں یا اٹھے نہ چوم یا اس نے کہ پسے کا پتہ چل گیا بھی اٹھے یا بھائی یہ بدعت ہے، یہ نہیں یہاں ٹھیک ہے چومتے رہو جہاں چومتے، پر یہاں نہیں چومتے، یہاں آپ نے ایک ماحول بنانا ہے، ہاتھ ملانا نماز پر جب آتے ہو ہاتھ ملاؤ، ابھی سنت ملاقات ہے، آگے سے آ رہا ہے تو ہاتھ ملاؤ، تو دیر سے آیا ہے تو ہاتھ کر کے آیا ہے، نماز پڑھ لی ملاقات ہوگی یہ تو بس آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے، یہ مسئلے آپ نے بتلانے ہیں، یہ میں کہتا ہوں اس طرح میرے ساتھ چلیے، آپ کی ذمہ داری آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے، خود دیکھیں نگاہ رکھیں، کوئی آدمی کو منع کریں کیوں بھائی، اور اسلام ختم ہو گیا الحمدللہ، کوئی کا ساتھ رہ گیا، قاری صاحب نے مسئلہ کر دیا ہمارے دل، تو کون ہے یہ کام کرنے والا، کون بوڑھے جمعے بار بار مسئلہ ہو گیا سارے ساتھی ہے، یہ کیوں کرتا یہ چیز نہیں کیوں پتہ کر رہے ہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں رہی ہے، ہم نے رل مل کے یہاں اللہ کے قرآن کو لانا ہے، نبی کے فرمان کو لانا ہے، ایک مثالی مسجد بنے، فیصلہ آباد کی مسجدیں ہیں سب سیکھیں، بڑی بڑی مسجدیں گند پڑا کر بوئیں آ رہی ہیں مسجدوں کی منتر سے کہیں جا رہے ہیں، آپ چلے جائیں آپ پیسے والی مسجد تحصیل والی مسجد کسی مسجد میں چلے جائیں ایسا ماحول آپ کو نہیں ملے گا، اور یہاں بھی ابھی 70% صفائی ہے، میں آپ کو بتلا دوں 30% باقی ہے، آپ بتا گئے نا شامل ہو گئے انشاءاللہ بھی 100% ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ، کیوں بھائی میرے ساتھ تعاون کرو گے نا سارے دینی معاملات میں، پیچھے تو نہیں ہٹو گے، ہاں یہ کام آپ نے بھی کرنا ہے کہ ہماری مسجد صاف ستھرا ہو، اللہ کا گھر یہاں سے خوشبوئیں آئے، قرآن کی خوشبوئیں آئے، نبی کے فرمان کی خوشبوئیں آئے، ہاں جی صفائی ہو، یہاں گند ختم نہ ہو، گندا بندہ پاس باہر جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں گندے آدمی کی، یہاں ہمیں پاکیزہ ماحول چاہیے، پاکیزہ نمازی چاہیے، چلیے میرے بھائیو کچھ کر کے دکھاؤ، مان کے بن کے دکھاؤ، پھر انشاءاللہ دیکھنا اللہ کی رحمتیں، دیکھنا اللہ کیسے پھر خیر کے فیصلے فرماتا ہے انشاءاللہ، کچھ کرو۔ دوسری بات یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے واقعہ سے یہ سمجھ آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو اللہ عزت کا فرمائے اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کیوں بھائی اگر نہ شکری کرے گا، اللہ نے عزت شکری کر رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کرا ڈالا رہا ہے، پھر اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جس سے اللہ پاک نے زلیخا کو ذلیل و خوار کیا، مصر کی عورتوں کو ذلیل و خوار کیا، برادران یوسف ذلیل و خوار ہو گئے، اور عزتوں کے ساتھ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مالا مال کر دیا۔ جڑو قرآن کے ساتھ، دل سے جڑو، دل سے جڑو، میں نشہ نہیں چڑھا، میں بھی ابھی پیچھے ہی ہوں، جو نشہ چڑھنا چاہیے نا مجھ میں بھی نہیں چڑھا، اور آپ تو بہت ہی پیچھے ہیں، آؤ آگے آؤ، اس قرآن کو قبول کر لو دل سے، سب کتابوں کو نکال دو، نہیں اللہ پوچھے گا کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، مولوی لکھی ہوئی میری لکھی ہوئی، جس کے بارے پوچھا جائے گا، سوف تسألون، قرآن کے بارے سوال ہوگا، کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کیا، کتنے پیسے، کتنا پیار، کتنی محبت کی، انہ لقول فصل، لوگوں قرآن قول فصل ہے، آخری بات ہے، ختمی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، جہاں قرآن ہے سب باتیں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی بات نہیں چلتی، بس اللہ نے قرآن دے دیا آپ کو یار، اور کیا پیچھے کیا رہ گیا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا، اور کیا چاہیے آپ کو، آپ اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کی پسند ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے پسند کر لیے، اس کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یا اللہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں، قرآن سے دور نہ ہو، موت آ جائے تیرا قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں قبول ہے، ہاں پھر اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، مصر کی زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑتا تھا اس زمین میں جہاں چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں اپنی راہ میں جس پہ چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم نیکی اجر نیکی کرنے والوں کا، ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون، اور اجر آخرت کا بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے، اللہ عمل کی توفیق۔
اس کو اسماعیل دے گیا اس کو یار ایسا ہے